ناشتہ کرنے کے بعد وہ لوگ لاؤنج میں بیٹھ گئے تھے۔ صوفیہ، تمہاری یہ دوست مجھے کل فسادی، بدتمیز، لوفر اور نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی۔ علی نے صوفیہ سے شکایت لگائی۔ اب ان کی شکل ہی لوفروں جیسی ہے تو میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ صوفیہ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی فاریہ نے کہا، اچھی خاصی شکل تو ہے، بلکہ لڑکیاں تو مرتی ہیں مجھ پر۔ علی نے اترا کر کہا، وہ اندھی ہوں گی، وہ تم پر نہیں، بلکہ تمہاری شکل دیکھ کر خوف سے مرتی ہوں گی۔ اس نے بھی حساب برابر کیا۔ ویسے تم کل کچھ کہہ رہی تھی شیروز سے کہ شاید تمہیں کسی نے پاگل کہا تھا۔ ویسے تھا کون وہ؟ علی نے شرارت سے لب دبا کر کہا، تھا کوئی تمہاری طرح کا لوفر اور جھوٹا۔ اور تمہیں پتہ ہے، صوفیہ، اس بدتمیز فسادی شخص نے جھوٹ بول کر دو میاں بیوی میں لڑائی کرا دی۔ اس نے اسے گھور کر جواب دیتے صوفیہ کو بتایا، پھر تو بڑا ہی وہ کمینہ انسان تھا۔ تمہیں چاہیے تھا کہ اس شخص کا بوتھا توڑ دیتی کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرتا۔ صوفیہ نے کہا۔ آہلہ تو ہنسی روکنے کے چکر میں لال ہو رہے تھے۔ اپنے بارے میں صوفیہ کے نادر اور نیک خیالات سن کر علی بیچارہ تو فاریہ کا منہ دیکھ کر رہ گیا، جو اس پر ایک جتاتی ہوئی نظر ڈال کر بانو بیگم کی آواز پر کچن چائے لینے چلی گئی۔ چائے کے کپ دیکھ کر اسے شرارت سوجی۔ اس نے ایک کپ میں 6 چمچ چینی کے مکس کر کے اسے ٹرے کی ایک سائڈ پر رکھا نشانی کے لیے، اور مسکرا کر باہر لاؤنج میں آ گئی۔ اس نے باری باری سب کو کپ تھمایا اور آخر میں اسے زیادہ چینی والا کپ پکڑایا اور شرارتی مسکراہٹ اس کی طرف اچھال کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ فاریہ کو کال آ گئی، جس کی وجہ سے وہ کال سننے کے لیے باہر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی علی نے اپنا کپ اس کے کپ سے ریپلیس کر دیا۔ اب زیادہ چینی والا کپ فاریہ کے پاس تھا۔ سب نے اس سے اس حرکت کی وجہ پوچھی، جس پر اس نے سب کو خاموش رہنے کا کہا اور اس کی حالت اور ایکسپریشن تصور کر کے مسکرا دیا۔ جب علی نے بانو بیگم کو کچن سے باہر جاتے دیکھا تو وہ بھی اس کے پیچھے کچن میں گیا تھا، لیکن وہاں اسے چینی کے 6 چمچ ڈالتے دیکھ کر پہلے تو وہ حیران ہوا، لیکن پھر اس کی مسکراہٹ سے وہ سمجھ گیا کہ یہ کپ کسی اور کے لیے نہیں بلکہ اسی کے لیے ہے۔ اس کے بدلے کے طریقے پر وہ مسکرایا اور اس کی نظروں میں آئے بغیر وہ وہاں سے آ گیا۔ وہ کال سن کر جلدی جلدی واپس آئی کیونکہ اس کو اس کی حالت دیکھنی تھی، لیکن اسے سکون سے چائے پیتے دیکھ کر اسے دھچکا سا لگا۔ وہ کیسے اتنے سکون سے 6 چمچ چینی والی چائے پی سکتا ہے؟ اسے حیران دیکھ کر اس نے اسے اس کی چائے کی طرف متوجہ کیا تو اس نے غائب دماغی سے چائے کا کپ جیسے ہی منہ کے ساتھ لگایا، اگلے ہی لمحے ساری چائے فوارے کی صورت میں باہر تھی۔ اس نے علی کی طرف دیکھا تو اسے ہی مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر اس نے اسے آنکھ ماری۔ اسے سمجھ آ گئی کہ اس نے اس کی چائے سے اپنی چائے ریپلیس کی ہے۔ سب نے حیرانگی سے اسے دیکھا تو وہ شرمندہ ہوتی، معذرت کرتی اسے گھور کر منہ دھونے چلی گئی۔ اہلیہ اور صوفیہ بھی لاؤنج سے چلی گئیں کیونکہ انہیں پارلر جانا تھا۔ اب بتا، تو نے اپنا کپ اس سے کیوں چینج کیا اور اس میں کیا تھا؟ اور تو وہی لڑکا ہے نا جس نے اسے چھیڑا تھا اور میاں بیوی میں فساد بھی ڈالا تھا؟ ان کے جانے کے بعد لڑکوں نے اسے گھیر لیا۔ ہاں، میں ہی وہ لڑکا ہوں، اور یہ اس کے کیے کا پھل تھا جو ابھی اسے ملا تھا۔ کیا مطلب؟ اس نے میری چائے میں 6 چمچ چینی ڈالے تھے، میں نے دیکھ لیا، اور پھر آپ کو پتہ ہے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ ویسے تو کیوں تنگ کرتا ہے اسے؟ شیروز نے پوچھا۔ یار، اب تم لوگوں سے کیا چھپانا، اچھی لگتی ہے اور اسے تنگ کرنا بھی اچھا لگتا ہے، اس لیے کرتا ہوں۔ ویسے بڑا ہی کوئی بے شرم ہے تو، کیسے 2 میاں بیوی میں لڑائی کروا دی؟ اسے سناتے وہ لوگ واک آؤٹ کر گئے اور وہ بس انہیں دیکھتا ہی رہ گیا۔ ولیمے پر پھر فاریہ نے علی سے چائے بدلہ لے لیا تھا، جو کہ علی کو بہت بھاری پڑا تھا۔ فاریہ نے کچھ یوں کیا تھا، السلام علیکم آنٹی۔ فاریہ نے مسکرا کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام جی بیٹا۔ آنٹی، وہ جو لڑکا کھڑا ہے نا؟ اس نے علی کی طرف اشارہ کیا، جو شیروز، حیدر اور طلحہ کے ساتھ کھڑا تھا۔ میں نے اسے یہ کہتے سنا ہے کہ آپ اس ساڑی میں بڑی ہاٹ لگ رہی ہیں۔ وہ رکی۔ اور کیا کہا اس نے؟ آنٹی نے غصے سے پوچھا۔ اور کہہ رہا تھا کہ کیا مست فگر ہے آپ کا، اس نے معصومیت سے کہا۔ اس کی بات سننے کی دیر تھی کہ وہ آنٹی تن فن کرتی علی کی طرف گئی۔
ان کے جانے کے بعد وہ ہاتھ چاٹ کر مسکرائی، جیسے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہو، اور جلدی سے آہلہ کو پکڑ کر ان سے کچھ فاصلے پر جا کر کھڑی ہو گئی، جہاں سے انہیں آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ کیا کہہ رہے تھے تم؟ ہاں، کہ میں ہاٹ لگ رہی ہوں؟ آنٹی نے علی کے پاس پہنچ کر سیدھا سوال کیا۔ وہ تو انجان آنٹی اور پھر ان کے جملے پر حیران تھا۔ کیا کہہ رہی ہیں آنٹی؟ اچھا تو اب کاکے بن جاؤ، کیا تم نے یہ نہیں کہا کہ میرا فگر کیا مست ہے؟ اس نے آنٹی کو دیکھا جو ساڑی پہنے اپنے بھاری بھرکم جسم کے ساتھ کوئی مضحکہ خیز لگ رہی تھی۔ آنٹی آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ شیروز، اہلیہ، حیدر اور طلحہ تو سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ فاریہ اپنی امٹنے والی ہنسی کو روکنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ علی نے کافی دفعہ خود کو کلیئر کرنے کی کوشش کی، لیکن آنٹی نے ایک نہ سنی اور اسے خوب سنا کر چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد فاریہ نے زوردار کہکا لگایا۔ کہکے کی آواز پر علی نے اس کی سمت دیکھا اور اس کے انگوٹھا دکھانے پر اپنی بڑھی ہوئی شیف پر ہاتھ پھیرتا اس سے بدلہ لینے کا کہتا چلا گیا، جبکہ باقی سب ان کے بدلے پر کھل کر مسکرائے۔ چونکہ صوفیہ کا مائکہ اور سسرال ایک ہی تھا، اس لیے دادی نے اسے طلحہ کے کمرے میں ہی جانے کو کہا۔ وہ زیادہ دیر اتنی ہیوی ڈریس کے ساتھ بیٹھ کر تھک گئی تھی، اور پھر کچھ کل رات نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے بھی تھکن تھی، لیکن وہ پھر بھی طلحہ کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ اس کا مجازی خدا تھا، وہ اسے ناراض نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انتظار کرنے کو ترجیح دے۔ اسے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا تھا کہ طلحہ کمرے میں داخل ہوا اور ڈور لاک کیا۔ اس نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا، موبائل پر سانگ لگایا اور ہلکے ہلکے ڈانس موو کرنے لگا۔ پھر اس نے اس کے ساتھ کچھ سیلفیز لی اور اسے چینج کرنے کو کہا۔ وہ بیڈ پر ابھی لیٹی ہی تھی کہ اس نے اسے اپنے حصار میں لیتے لائٹ آف کر دی اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ میں اپنے لب یوں رکھ دوں تیرے لبوں پر، یا تیری سانس رک جائے یا میری پیاس بجھ جائے۔ اتنی بولڈ غزل پر وہ کانوں تک سرخ ہوئی۔ اس نے اس کا چہرہ ہاتھ کے پیالے میں لے کر اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ دیے اور اس پر اور اس کی روح پر قابض ہو گیا۔ گاڑی روکو، اس نے غصے سے کہا۔ اس نے گاڑی کو دوسرے راستے پر جاتے دیکھ کر کہا۔ سارم جانتا تھا کہ وہ ایسی جگہوں پر نہیں جاتا اور نہ ہی مانتا ہے، اس لیے اس کے ری ایکشن پر اس نے غصہ کرنے کے بجائے گاڑی روک دی۔ وہ غصے سے گاڑی سے باہر نکل آیا۔ سارم نے دانت کچکچائے۔ دیکھ یار، مجھے پتہ ہے کہ تم نہیں مانتے ایسی باتوں کو، لیکن یار یہ باتیں سچ ہیں، اور پھر میں نے سوچا کہ ہم لوگ ہر ماہ کہیں نہ کہیں گھومنے جاتے ہیں، تو پھر اس بار اس جگہ چلے جاتے ہیں، ایڈونچر ہو جائے گا۔ اس نے اسے قائل کرنے کے لیے ایڈونچر کہا، نہیں تو اسے ان جگہوں پر یقین تھا۔ دیکھ یار، اب ہم لوگ آدھا راستہ طے کر کے آئے ہیں، اس لیے واپس جانے سے بہتر ہے کہ ہم لوگ اس جگہ سے ہو آتے ہیں۔ اسے خاموش دیکھ کر اس نے قائل کرنے کی کوشش کی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، اس نے قطعیت سے کہا۔ دیکھ یار، اگر تو میرا دوست ہے تو انکار نہیں کرے گا۔ اسے انکار کرنے کے لیے لب واک یہی تھے کہ اس نے اسے ایموشنل بلیک میل کیا۔ دیکھ میرا پیارا بھائی، میرا دوست نہیں ہے، صرف تیرے لیے جا رہا ہوں، اس نے انگلی اٹھا کر کہا۔ شکریہ یار، وہ اس کے گلے لگا۔ چل اب گاڑی میں بیٹھ، اس کو علیحدہ کرتے اس نے کہا تو وہ بھی خوشی خوشی بیٹھ گیا۔ ہیر رانجھا مزار۔ وہ لوگ اس وقت ہیر کے مزار پر سامنے کھڑے تھے۔ چند سیڑھیاں چڑھ کر ایک صحن اور سامنے نیلے اور سفید ٹائل کے ساتھ ایک سادہ سی عمارت نظر آ رہی تھی۔ اس کی پیشانی پر لگی تختی پر دربار عاشق صادق لکھا تھا۔ وہ لوگ اوپر چڑھے تو ہارمونیم لیے دو سازندے ہیر گا رہے تھے۔ رانجھا رانجھا کرتی ہن میں آپ پہ رانجھا ہوئی۔ اس گانے نے فضا میں عجیب سا سرور ڈال دیا تھا۔ سارم اندر ہیر کی قبر پر چلا گیا، جبکہ وہ وہیں باہر صحن میں کھڑا رہا۔ اس نے کافی بار کہا تھا کہ جب یہاں آئی گئے ہیں تو اندر بھی چل لو، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اب وہ وہاں لوگوں کو ناسمجھی سے دیکھ رہا تھا جو مزار کی کھڑکی اور صحن کے بیچ لگے درخت پہ دھاگا باندھ رہے تھے۔ سارم دعا مانگ کر باہر آئے تو اس نے اس سے پوچھا، سارم، یہ لوگ یہاں دھاگا کیوں باندھ رہے ہیں؟ اس نے درخت اور کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ لوگ اپنی گمشدہ محبت اور محبوباؤں کے ملنے کی دعا کرنے آتے ہیں اور منت کے طور پر دھاگا باندھتے ہیں، اور جب من کی مراد پوری ہو جائے تو گھیریں کھولنے اور چادر چڑھانے آتے ہیں۔
چلو آؤ اس درخت کے پاس میں بھی دھاگا باندھ دوں۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ اسے اس کی نا کے باوجود درخت کے پاس لے آیا تھا۔ تو نے کون سی والی محبوبہ کی منت مانگی ہے؟ اس نے مذاق اڑایا۔ بکواس بند کر عاجل، اس جگہ کھڑے ہو کر تو محبت اور عشق جیسے جذبے کا مذاق مت اڑا۔ تو جانتا تھا کہ مجھے اس پیار، عشق، محبت پر یقین نہیں ہے اور نہ ہی میں ان چیزوں کو مانتا ہوں، پھر کیوں لایا تو مجھے یہاں؟ اس نے اس کا کوئی جواب نہ دیا اور دھاگا باندھ کر اسے چلنے کا کہا کہ عاجل کو بری طرح کھانسی شروع ہو گئی۔ صارم نے پریشانی سے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی، لیکن کچھ فرق نہ پڑا تو صارم اسے درخت کے پاس بیٹھے ایک درویش کے پاس لایا اور ان سے پانی مانگا۔ درویش نے مٹی کے پیالے میں اسے پانی دیا۔ عاجل کبھی بھی مٹی کے برتن میں پانی نہ پیتا، مگر اس وقت اتنی بری کھانسی لگی تھی کہ اس نے جلدی سے پانی کو منہ لگایا۔ پانی پی کر وہ کچھ بہتر ہوا اور جانے کے لیے مڑا کہ درویش کی بات پر پلٹا۔ اس نے دیکھا وہ درویش سفید لباس میں، سفید داڑھی، بڑے ہوئے بال اور ہاتھ میں تسبیح لیے کچھ پڑھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر نور ہی نور تھا۔ عشق کی توہین نہ کر، یہ اپنی توہین کا بدلہ ضرور لیتا ہے، اور جسے یہ روگ لگ جائے اسے رلاتا بھی ہے۔ یقیناً وہ ان کی باتیں سن چکے تھے۔ عاجل مصطفیٰ گیلانی کو کبھی عشق تو کیا محبت بھی نہیں ہو سکتی؟ یہ عشق، پیار، محبت عاجل مصطفیٰ گیلانی کے لیے بنے ہی نہیں ہیں۔ عاجل نے غرور سے کہا، اللہ کو غرور پسند نہیں، یہ صرف اس پاک رب کو ہی جچتا ہے، اور اگر تجھے کبھی ہو گیا تو کبھی بھی نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ میں کبھی کسی سے محبت نہیں کر سکتا اور نہ ہی عشق، یہ انسان کے بخش میں نہیں ہوتے، یہ ایک پاک جذبہ ہے اور یہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ اس درویش نے عاجل کو سمجھایا، جو بھی ہے لیکن یہ چیز میرے لیے نہیں بنے۔ اس کی قطعیت سے کہنے پر درویش نے یہ غزل پڑھی، تجھے عشق ہو خدا کرے، کوئی تجھ کو اس سے جدا کرے۔ ان کی غزل شروع کرنے پر وہ جانے کے لیے مڑا تھا کہ صارم نے ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ جب درویش نے غزل ختم کی تو وہ صارم سے ہاتھ چھڑوا کر غصے سے مڑا کہ اسے پیچھے سے درویش کی مسکراتی آواز سنائی دی، جا تجھے عشق ہو۔ وہ یوٹیوب پر کچھ دیکھ رہے تھے۔ صوفیہ کے ولیمے کو گزرے 2 دن ہو گئے تھے۔ اسکول سے بھی ابھی 1 ہفتے کی چھٹیاں تھیں، اس لیے وہ کمرے میں بیٹھی بور ہو رہے تھے۔ اس نے یوٹیوب اوپن کیا اور ڈرامہ دیکھنے لگے۔ وہ جو بڑے انہماک سے ڈرامہ دیکھ رہی تھی کہ بیچ میں کال آنے پر بدمزہ ہوئی۔ اس نے دیکھا نمبر ان نون تھا، اس لیے اس نے اٹھانے کے بجائے کٹ کر دیا اور دوبارہ ڈرامے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ابھی 2 سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ پھر سے اسی نمبر سے کال آئی۔ اس بار اس نے غصے سے نمبر کو دیکھا۔ پتہ نہیں کیسے ان لوفروں کو نمبر مل جاتے ہیں۔ اسے یہ تھا کہ کسی لوفر کو غلطی سے نمبر مل گیا ہوگا اور اب بار بار تنگ کر رہا ہے، جیسے کہ عموماً ہوتا ہے۔ خود سے کہہ کر اس نے پھر سے کال کٹ کر دی۔ دوسری طرف عاجل کو اپنے آدمی سے معلوم ہوا تھا کہ اس کی دوست کی شادی ختم ہو گئی ہے، تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ اب اسے کال کر کے اپنی یاد دلائی جائے۔ اس نے پہلے کال کی تو اس نے کٹ کر دی۔ اس نے دوسری بار پھر کی تو پھر سے آہلہ نے کال کٹ کر دی۔ عاجل کو اس پر بہت غصہ آیا۔ اس نے غصے سے تیسری دفعہ پھر کال کی تو اس دفعہ کال پک کر لی گئی۔ آہلہ جو پھر سے ڈرامے کو بڑے انہماک سے دیکھ رہی تھی کہ تیسری بار اسی نمبر سے کال آنے پر اس نے غصے سے لوفر کا دماغ ٹھکانے لگانے کے لیے کال پک کر کے موبائل کان سے لگایا اور غصے سے بولی، کیا ہے؟ جب بندہ بار بار کال کاٹ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم جیسے لوفروں کو اگنور کر رہا ہے۔ تمہارے گھر کیا ماں بہن بیوی نہیں ہے جو یوں دوسروں کی بیٹیوں کو تنگ کرتے پھر رہے ہو؟ اس کی بات سن کر عاجل کی آنکھیں لہو رنگ ہوئی۔ ماں اور بہن تو ہے لیکن بیوی نہیں ہے، تم بنو گے؟ اس نے نہایت سرد آواز میں کہا۔ مقابل کی سرد آواز پر اس کی آنکھوں کے سامنے سرخ ڈوروں سے بھری نیلی آنکھیں آئیں تو وہ کپ کپا اٹھے، لیکن پھر اس کے اتنے دن کی خاموشی پر یہ کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے سوچ کر ریلیکس ہو گئی۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ اور آپ ہیں کون؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ ارے آپ تو اتنی جلدی بھول گئی ہمیں۔ ویسے ہم کوئی بھولنے والا انسان تو نہیں ہیں، لیکن خیر میں آپ کی یادداشت کو ریفریش کروا دیتا ہوں۔ اور شرم کی بات تو چھوڑیے، وہ تو مجھ میں ہے ہی نہیں۔ مقابل کے کہنے پر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ بکواس بند کرو اپنے۔ ارے ابھی تو میں نے بتایا ہی نہیں
کہ میں کون ہوں؟ تو سنو، میں عاجل مصطفیٰ گیلانی ہوں، وہی جس کے منہ پر تم نے تھپڑ مار کر خود اپنی شامت بلوائی ہے۔ اس نے گال پر ہاتھ رکھ کر نہایت غصے اور سرد آواز سے کہا۔ تم؟ مقابل کی بات پر سرخ نیلی آنکھیں چھپاک سے اس کے سامنے آئی اور ان کے شور پر وہ خوفزدہ ہو کر ہکلائی۔ ہاں میں۔ اس کے ہکلانے پر اس کے ڈر کو محسوس کرتا وہ مسکرایا۔ تم یہی سوچ رہی ہو نا کہ میں اتنے دن خاموش کیوں رہا؟ تو وہ اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ میں تم سے تب بدلہ لوں جب تم بالکل مجھے بھول گئی ہو۔ اس طرح زیادہ مزہ آتا ہے۔ اس کی بھی اپنی ہی منطق تھی۔ تو اب اسے اپنی خوشیوں کے لیے الٹے دن گننا شروع کر دو، کیونکہ اب تمہاری زندگی میں ان کو آنے نہیں دوں گا۔ میں تمہیں اتنی اذیت دوں گا کہ تم پناہ مانگو گے، معافی مانگو گے، لیکن تمہیں عاجل معاف نہیں کرے گا بلکہ دگنی اذیت دے گا۔ اتنی اذیت کہ تم موت کی دعا مانگو گی لیکن میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ عاجل نے غرا کر سرد لہجے میں کہا۔ اس کی سرد گراہٹ پر اس کے اندر کپ کپی اٹھی۔ ایک سرد لہر اس کے الفاظ پر اس کے جسم میں پھیلی اور اس نے جلدی سے کپ کپاتے ہاتھوں سے موبائل بند کر کے بیڈ پر پھینک دیا، جیسے وہ فون سے نکل کر اسے مار دے گا، اور خود اپنے گھٹنے پر سر رکھ کر اپنے رب سے اپنے حفاظت کی دعا کرنے لگے۔ اس کے فون بند کرنے پر عاجل کا سرد وحشت زدہ کہکا پورے کمرے میں گونجنے لگا اور وہ اسے گالیاں دیتا، موبائل کو ہاتھ میں گھماتا، سیٹی کی دھن بجاتا اور کمرے سے نکل گیا۔ آج اسے اسکول جانا تھا لیکن وہ عاجل کے ڈر کی وجہ سے نہیں گئی تھی۔ اس نے فاریہ سے طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر چھٹی کر لی۔ وہ کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ وہ کب تک ایسے چھپ کر بیٹھی رہے گی۔ اسے آج نہیں تو کل تو باہر نکلنا ہی ہے۔ اس کی سوچ میں موبائل کے رنگ ٹون نے خلل ڈالا۔ اس نے دیکھا تو وہی نمبر تھا۔ اس نے نفرت سے اس نمبر کو دیکھا اور سائلنٹ پر لگا کر برش کرنے لگی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب سے اس کی کال نہیں پک کرے گی اور اسکول بھی جائے گی، البتہ اکیلے کہیں باہر نہیں جایا کرے گی۔ اسکول بھی اس لیے کہ فاریہ ہر وقت اس کے ساتھ ہوتی تھی تو وہ اسے کچھ نہیں کہہ سکے گا، لیکن وہ شاید ابھی عاجل کو نہیں جانتی تھی۔ بال برج کر کے وہ نیچے آ گئی اور خالہ کے ساتھ دوپہر کا کھانا بنوانے لگی۔ خالہ آپ کو امی بلا رہی ہے۔ مروہ نے کچن میں داخل ہو کر آہلہ کو دیکھ کر شکیلہ خالہ سے کہا۔ ان کے جانے کے بعد وہ آہلہ کے پیچھے آئی اور اس کا بازو موڑ کر پیچھے کمر پر لگا کر مروڑ دیا۔ آہلہ جو اپنے دھیان میں لگی ہوئی تھی اس کے ہاتھ بازو مروڑنے پر کڑاہی، لیکن مروہ بے حس بنی اس کے بازو پر دباؤ بڑھاتی دانت پیس کر بولی، یہ جو تم شیروز کو اپنے آگے پیچھے گھمانے کے لیے حربے اپنا رہی ہو نا، ان کو ختم کر دو، کیونکہ وہ صرف میرا ہے، صرف مروہ کا، اور بہت جلد وہ مجھ سے شادی بھی کرے گا۔ اس لیے اپنے یہ حربے کہیں اور جا کر آزماؤ۔ اس کے دباؤ بڑھانے پر آہلہ سسکی اور اس کی باتوں نے تو اس کی آنکھوں میں مرچیں گھول دیں۔ یعنی سب ہی سے ایسا سمجھتے تھے کہ وہ لڑکوں کو لبھانے والی لڑکی ہے۔ اپنی بات کہہ کر مروہ اس کی کلائی کو زور سے مڑوتی چلی گئی۔ اس نے اپنی کلائی کو دیکھا جو سرخ ہو گئی تھی۔ اسے درد بھی ہو رہا تھا۔ اس نے روتے ہوئے اپنی کلائی سلائی اور کمرے میں بھاگ گئی۔ کمرے میں جا کر وہ روتی ہوئی بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ گئی کہ اس کی توجہ ایک بار پھر موبائل کی چمکتی اسکرین نے اپنی طرف کروائی۔ اس نے دیکھا تو ابھی بھی اس نمبر سے کالز آ رہی تھیں۔ اس نے کال کٹ کر دی۔ عاجل جو آج اس کے ڈر سے اسکول نہ جانے پر اسے مزید خوفزدہ کرنے کے لیے کال کر رہا تھا، اس کے کال پک نہ کرنے پر اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، لیکن اس نے پھر بھی کال کرنا نہ چھوڑی۔ کافی دیر اس کے کال پک نہ کرنے پر اس نے اسے ایک میسج سینڈ کیا اور اس کا سکون لوٹ کر اب مزے سے گنگنانے لگا۔ آہلہ نے کال کٹ کی تو فوراً ایک میسج اس نمبر سے اس کی اسکرین پر چمکا۔ اس نے میسج کھولا تو اس کے اندر دھمکی تھی، تم نے اچھا نہیں کیا میری کالز نہ اٹھا کر، اب دیکھنا اس کا بدلہ میں کیسے لیتا ہوں، تیار رہنا آج رات چھوٹے سے سرپرائز کے لیے۔ ساتھ ہی آنکھ دبانے والا ایموجی تھا۔ اس کا میسج پڑھ کر وہ تھوڑی سی خوفزدہ ہوئی، لیکن ایموجی کو دیکھ کر اسے دل میں خوب کوسا اور ساتھ ہی اس کا نمبر بلاک کر دیا اور خود سے بولی، میرے ساتھ برا کرنے کے لیے پہلے کم لوگ ہیں جو ایک یہ بھی شامل ہو گیا ہے۔ آہلہ نے دل برداشتہ ہو کر سوچا، وہ پہلے ہی مروہ کی باتوں سے دل برداشتہ تھی، اب باقی کی کمی اس کے میسج نے پوری کر دی تھی۔
اس کے بلاک کرنے پر وہ مسکرایا اور رات کو سرپرائز دینے کا ارادہ کرتا دوستوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کے لیے کمرے سے نکلا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر لاؤنج کراس کرنے لگا تھا کہ نور کی آواز پر اس کے بڑھتے قدم رکے۔ تم نے پھر کسی کو مار کر ہسپتال پہنچایا ہے؟ اس بار کیا وجہ بتاؤ گے؟ اس کے سامنے آ کر انہوں نے خشمگین نظروں سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ اس نے میرا کالر پکڑا تھا۔ کیا یہ وجہ کافی نہیں ہے اسے ہسپتال پہنچانے کے لیے؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی میرا کالر پکڑنے کی؟ اس لیے اس کی غلطی کی چھوٹی سی سزا دی ہے میں نے۔ اس نے پہلی بات غصے سے جبکہ دوسری آرام سے کی، جیسے ٹیچر کسی بچے کو اس کی غلطی پر سزا دیتا ہے۔ اس کے جواب پر تو وہ آش کر اٹھے۔ غصے اور بے بسی سے کہا، تم کب سدھرو گے عاجل؟ میں تو تنگ آ گئی ہوں تمہاری ضد ہٹ درمی سے، تمہارے روز روز کی مار کٹائی سے۔ کچھ تو چینج لاؤ خود میں۔ تمہاری عمر کے لڑکے اتنے سمجھدار ہوتے ہیں، اپنے باپ کا بزنس چلاتے ہیں، لیکن ایک تم ہو جسے سوائے ضد، لڑائی اور اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ گھومنے سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ یہ میری لائف ہے اور اسے میں جیسے چاہوں گزاروں۔ ان کی اتنی بڑی تقریر پر اس نے بس یہی کہا اور ان کی آواز پر کان دھرے بغیر باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ اسے گھرتی اس کی ہدایت کے لیے دعا کرتی کمرے میں چلی گئی۔ وہ کلب میں بیٹھا ڈرنک کر رہا تھا۔ سارم نے اس نے کافی بار سوری بھی کیا، لیکن اس نے اس کی سوری کو کسی خاطر میں ہی نہ لایا۔ دیکھ یار، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ بابا جی ایسا بولیں گے تمہیں۔ دیکھ میرا بھائی نہیں ہے، مان جانا، پکا آئندہ کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ ویسے غلطی تمہاری بھی ہے، تمہیں ایسی جگہ پر ایسا بولنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ پہلی بات اس نے کان پکڑ کر جبکہ آخری آہستہ آواز میں کہے، کیونکہ اونچی کہہ کر وہ اپنی شامت نہیں بھلوانا چاہتا تھا۔ دیکھ یہ آخری بار ہے، ورنہ تو جانتا ہے مجھ میں دوستی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے گلاس بیرے کی طرف کیا اور پیک بنانے کو کہا۔ وہ پیتے پیتے ڈانس فلور کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں لڑکیاں برائے نام کپڑے پہنے ڈانس کر رہے تھے۔ لڑکوں کے ساتھ ان لڑکیوں کو دیکھ کر اسے آہلہ کا خیال آیا کہ اس نے تو آج رات اسے سرپرائز دینا تھا۔ اس نے ٹائم دیکھا تو 1 بج رہا تھا۔ وہ سارم کو خدا حافظ کہہ کر کلب سے نکلا اور گاڑی آہلہ کے گھر کی طرف چلا دی۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناول اگر اچھا لگ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ کمنٹس میں اپنی رائے بتائیں، یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔